سوال نمبر 11۔ ناظرین، ایک مقام پر دجال کو دیوقامت اور بڑی جسامت والا انسان قرار دیا جاتا ہے جو لوہے کی زنجیروں میں مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا، تو وہیں دوسری طرف دوسرے مقام پر اسے کمزور، غمگین یعنی اپنے کیے پر پچھتانے والا، کراہتا ہوا، قابل ترس انسان یا شخص قرار دیا جاتا ہے۔ روایات کے عکس آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور آپ خود انہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی ایک غیر معمولی تضاد ہے جس کا جواب دینا ایسے لوگوں کے بس سے باہر ہے، لیکن یہ علماء دجال ایک رخ کو سرے سے چھپا دیتے ہیں اور صرف دوسرے رخ کو ہی سامنے لاتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا دیوقامت انسان تھا۔ اس بات کی بھی حقیقت کیا ہے آگے اس کا کھل کی وضاحت ہو جائے گی، لیکن یہ لوگ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کو علم ہے کہ اگر اس کے کمزور ہونے اور کراہنے والی بات کو سامنے لایا جائے گا تو پھر اس طبقے نے، ان لوگوں نے اس سے ایسی باتیں منسوب کی ہوئی ہیں کہ وہ بڑے بڑے کام کرے گا جو اللہ کے کرنے والے ہیں۔ تو وہ کیسے کر سکتا ہے جو خود قابل ترس ہے، جو اپنی حالت کو ٹھیک نہیں کر سکتا، قابل ترس ہے، وہ کرا رہا ہے، چیخ رہا ہے، وہ بکا کر رہا ہے، وہ رب ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ یوں اس سوال کا جواب یہ لوگ قیامت تک نہ دے سکتے تو سب سے بہتر انہیں یہی لگا کہ اس بات کو ہی چھپا دو، اس رخ کو چھپا دو، کیونکہ انہیں علم ہے کہ عام عوام ان کی محتاج ہے، وہ نہ ہی خود غور و فکر کرے گی اور نہ ہی ان لوگوں کا، اس طبقے کا یہ پول ان پر کھلے گا۔ اس لیے جتنا جی چاہے دھوکہ دو، عوام کو جتنا جی چاہے دھوکہ دو، کوئی پوچھنے والا نہیں، بلکہ الٹا لوگ تعریفیں ہی کریں گے کہ کتنے بڑے بڑے علماء ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے ناظرین؟ حقیقت آپ کے سامنے ہے، اور جیسے سے آگے بڑھیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، جن حقائق کا آگے چل کر آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، جو حقائق کھل کر سامنے آئیں گے۔ اس طبقے کی حقیقت کیا ہے؟ سوال نمبر 12۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے صراحت کے ساتھ واضح کر دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے الرحمن ہونے کے ناطے ہر انسان کے لیے 1000 سال کی مدت کا تعین کر دیا، یعنی کوئی بھی انسان زیادہ سے زیادہ 1000 سال زندہ رہ سکتا ہے۔ اور ناظرین، اس کی وضاحت آگے چل کر قرآن کی آیات کی روشنی میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام والے موضوع میں آئے گی۔ فی الحال ہم آگے بڑھیں گے۔ وہ یہ کہ جب کوئی بھی انسان 1000 سال سے زیادہ عمر نہیں پا سکتا، یعنی اپنی پیدائش سے اپنی وفات تک 1000 سال سے زیادہ مدت نہیں پا سکتا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دجال انسان ہے تو پھر اس کی عمر 1000 سال سے زیادہ کیسے ہو گئی؟ ایک طرف اللہ کہتا ہے کہ وہ اپنی سنت کے خلاف نہیں کرتا، اپنے قانون کے خلاف نہیں کرتا، اللہ الرحمن ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنے ہی قانون اور سنت کے خلاف کرے اور اپنے الرحمن ہونے کی ہی نفی کر دے؟ پھر ناظرین، سوالات تو یہ پیدا ہوتے ہیں کہ اگر وہ وہاں ایک جزیرے میں قید تھا تو اسے قید کس نے، کب اور کیوں کیا؟ اگر یہ سب ایسا ہی تھا تو کیا اصحاب رسول کے اذہان میں یہ غیر معمولی سوالات پیدا نہ ہوئے؟ کیا انہوں نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے سوالات نہ کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو قید کب کیا گیا، کس نے قید کیا اور کیوں قید کیا، اسے قتل ہی کیوں نہ کر دیا گیا؟ کیونکہ جس نے قید کیا اسے اس کی حقیقت کا علم تھا تو قید کیا نا۔ اور پھر جب کہ وہ وہاں قید تھا تو اصحاب رسول ابن سیاد کے دجال ہونے کی قسمیں کیوں کھاتے تھے؟ یعنی کہ جب صحابہ کرام کو یہ پتا ہے کہ دجال تو ایک جزیرے پر قید ہے جو کہ آخری دور میں نکلے گا، آزاد کیا جائے گا، تو اس کے باوجود وہ اپنی زندگیوں میں اس وقت ابن سیاد کے دجال ہونے پر قسمیں کیوں کھا رہے ہیں؟ پھر ابن سیاد تو یثرب میں ہی پیدا ہوا تھا، جسے آج یہ لوگ مدینہ کہتے ہیں، اور انہی کے سامنے پلا بڑا۔ کیا انہیں یہ سب علم نہیں تھا کہ دجال تو ایک جزیرے میں پہلے سے قید ہے اور دجال تو مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن ابن سیاد مدینہ میں پیدا ہوا، اس کی موت ہوئی اور مکہ میں بھی آتا جاتا ہے؟ ناظرین، کیا کبھی آپ نے ان پہلوؤں پر غور کیا؟ کبھی آپ نے غور و فکر کیا؟ یا پھر آپ آنکھیں بند کر کے اسی علماء دجال طبقے کے پیچھے
بھاگ رہے ہیں، یہ جدھر جدھر آپ کو لے جا رہے ہیں آپ ان کے پیچھے ادھر ادھر چلے جا رہے ہیں اپنی آنکھیں بند کر کے۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا اس کا انجام کیا ہوگا؟ آپ کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ ناظرین، آپ کسی کا نقصان نہیں کر رہے، صرف اور صرف اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ جب وقت آئے گا تب سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا۔ آج وقت ہے، خدا را اپنی آنکھیں کھولیے، ورنہ بعد میں ہلاکت کے سوا کچھ سامنے نہیں آئے گا۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، سوال نمبر 13۔ ناظرین، جب یہ واقعہ مدینہ کا ہے اور ایسے موقع کا ہے جب مدینہ کے تقریباً تمام انصار و مہاجرین موجود تھے، تو کیا صرف فاطمہ بنت قیس ہی ایسی تھیں کہ جن کو یہ روایت یاد رہی؟ حالانکہ یہ تو ایک ایسا واقعہ تھا جو نہایت عجیب و غریب تھا، اور اس کو کبار اصحاب رسول کو ضرور بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن ہمیں ایسا کچھ نہیں ملتا۔ صرف ایک ہی عورت سے یہ واقعہ منسوب ہمیں ملتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سوال نمبر 14۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جساسہ دجال کے لیے جاسوسی کرتا تھا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ دجال خبروں کے لیے جساسہ کا محتاج تھا، تو پھر دجال نے جو سوالات کیے وہ تمام کی تمام خبریں جن کا تعلق قطعی غیب سے تھا، ان کا علم اسے کس طرح ہو گیا؟ جیسا کہ ایسے نظریات سے تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ایسے تمام کے تمام لوگوں کے نزدیک جو دجال کو ایک معین شخصیت اور وہاں جزیرے پر قید سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک ایک شخص جو کہ دجال ہے وہ بھی علم غیب رکھتا ہے، علم غیب رکھتا تھا۔ تو دوسری طرف انہی لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، تو پھر دجال جب کہ ایک انسان ہے تو اسے غیب کا علم کہاں سے ہو گیا؟ قرآن میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا بالکل صراحت کے ساتھ کہ اللہ صرف اپنے چنیدہ رسولوں پر غیب میں سے کچھ ظاہر کرتا ہے۔ تو کیا دجال اللہ کا رسول ٹھہرا؟ کیا ناظرین کسی کے پاس اس سوال کا جواب ہے؟ خواہ کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی ایسا شخص جو دجال کے ایک انسان ہونے کا دعوے دار ہے، اس عقیدے نظریے پر ڈٹا ہوا ہے، قائم ہے، وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ وہ قرآن کا کفر کر رہا ہے، اللہ کی آیات کا کفر کر رہا ہے، اللہ کے کلام قرآن کا الحکیم ہونے کا کفر کر رہا ہے۔ پھر ناظرین سوال نمبر 15۔ جب دجال کو سب علم ہے کہ وہ رب نہیں ہے، رب اللہ ہی ہے، اس کا انجام کیا ہے، تو اس کے باوجود وہ رب ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ پھر ناظرین سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ رب کے معنی کیا ہے؟ ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی ہمارا رب اللہ ہے تو اللہ ہمارا رب کیسے ہے؟ کیا اللہ نے کبھی زبان سے کہا جی میں تمہارا رب ہوں؟ رب تو کہتے ہیں وہ ذات جو کسی شے جب اس کا وجود نہیں ہوتا اسے وجود دیتی ہے، پھر اس کی تمام تر ضروریات اسے خلق کر کے مہیا کرتی ہے۔ کیا اس کے لیے فائدہ مند ہے، کیا نقصان دہ ہے؟ اس کے سواری کے ذرائع، اس کے کھانے پینے کی تمام حاجات، اس کی ضروریات پوری کرتی ہے وہ ذات، نہ کہ صرف زبان سے یہ کہنا جی میں تمہارا رب ہوں۔ آگے ناظرین سوال نمبر 16۔ جب دجال کو یہ بھی پہلے سے علم ہے کہ اسے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، جیسا کہ جو ان لوگوں نے تراجم کیے ہوئے ان تراجم میں بالکل واضح ہے کہ دجال کو یہ علم ہے، دجال خود کہتا ہے کہ مجھے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، مدینہ کے ہر رستے پر ملائکہ مامور ہوں گے، تو علم ہونے کے باوجود دجال مدینہ جانے کی کوشش کیوں کرے گا؟ یعنی ناظرین اگر آپ کو یہ یقین ہو، آپ کو پہلے سے یہ بتا دیا جائے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یہ ممکن نہیں، اور آپ خود تسلیم کر رہے ہوں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، آپ خود تسلیم کر، اس کے باوجود آپ وہی کام کیوں کریں گے؟ کیا اس کا کوئی جواب ہے؟ سوال نمبر 17۔ جساسہ نے اس جزیرے پر موجود محل میں جانے کو کہا جس میں دجال قید تھا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی جزیرے پر تعمیر شدہ محل موجود ہے؟ اور پھر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ نے اس محل کو دنیا کے انسانوں سے چھپا کر رکھا ہے، کیونکہ اصل بات تو یہ سامنے آتی ہے کہ اس جزیرے تک کسی کی رسائی نہیں، اور اگر کسی کی رسائی ہو جائے تو وہ نہ صرف اس محل کو دیکھ سکتا ہے بلکہ اس میں داخل بھی ہو سکتا ہے۔
جیسے وہ لوگ جو اس جہاز میں سوار تھے اور اس جزیرے تک پہنچ گئے، اور آج زمین کا ایک ایک انچ ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کی نظروں کے سامنے نہ ہو۔ اوپر سیٹلائٹ گھوم رہی ہے جو پل پل پوری زمین کے انگ انگ کی تصاویر بنا رہی ہے، اور اسی سیٹلائٹ کے بنائے ہوئے نقشے کو نہ صرف آج لوگ دیکھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، بلکہ وہ دنیا کا واحد مصدقہ ترین نقشہ ہے جسے گوگل ارتھ کا نام دیا جاتا ہے۔ سمندروں میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی جزیرہ ایسا نہیں ہے جس پر آج انسان جا نہ چکا ہو۔ اس کے باوجود نہ ہی کوئی ایسا محل کہیں ملتا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا شخص، اور نہ ہی کوئی ایسا جانور جسے جساسا کا نام دیا گیا۔ تو ناظرین، آخر ایسا کیوں؟ آخر وہ جزیرہ آج کہاں گیا؟ وہ محل کہاں گیا؟ اور اس میں قید دجال کہاں گیا؟ آج جب کوئی ایسا محل کہیں موجود ہی نہیں، اور اگر تھا تو پھر بغیر کسی شک و شبے کے ظاہر ہے محل تباہ ہو چکا، اور دجال نہ جانے کب کا آزاد ہو چکا۔ اور پھر حقیقت اگر یہی ہے تو پھر وہ دجال کہاں گیا؟ وہ دجال تو پھر آ کر بھی جا چکا، تو پھر کس دجال کا آج بھی انتظار کیا جا رہا ہے؟ اس روایت کی بنیاد پر دجال کو انسان ثابت کرنے اور انسان ہونے کا عقیدہ رکھنے والوں کی بھی حقیقت کھل کر آشکار ہو جاتی ہے کہ وہ محض نہ صرف خود کو دھوکے میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، بلکہ اکثریت کو بھی اسی دھوکے میں مبتلا کر کے ان کی دنیا اور آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس روایت پر مزید کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں اور اعتراضات سامنے آتے ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ہم صرف انہی سوالات پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ ایسے اعتراضات ہیں، ایسے سوالات ہیں کہ ان کو دور کرنا ناممکن ہے، ان کے جوابات دینا ناممکن ہے۔ روایت کی صحت کو کوئی ایک ہی اعتراض مشکوک بنا دیتا ہے، لیکن اس میں تو درجنوں لاجواب اعتراضات ہیں۔ تو یہ روایت کیسے قابل تسلیم کہی جا سکتی ہے یا تسلیم کی جا سکتی ہے؟ ان اعتراضات کی روشنی میں اس روایت کی اہمیت بالکل صفر ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس روایت کی اصل حقیقت پر ضرور روشنی ڈالیں گے تاکہ حق کھل کر واضح ہو جائے اور کسی کے پاس کوئی عذر، شک یا شبہ وغیرہ نہ رہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے ان اعتراضات کی بنیاد پر اس روایت کو بالکل سرے پر کر دیا، ایک سائڈ پر کر دیا، کیونکہ ان کے پاس اصل بات کا جواب نہیں تھا۔ یعنی کہ ہم کسی کے پاس الحمدللہ ایسا کوئی بہانہ بھی نہیں رہنے دیں گے۔ ناظرین، جن جن کتب میں یہ روایت بیان کی گئی ہے، جب ان تمام مقامات کو سامنے رکھا جائے اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خالص علم حاصل ہو تو اس کو سمجھنے میں رائی برابر بھی مشکل پیش نہیں آتی۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کرنے کے بجائے اپنی خواہشات کی تکمیل میں ساری محنت ضائع کرتے ہیں۔ لوگ حق کی تلاش کی بجائے جو ان کے اپنے نظریات ہوتے ہیں، جو ان کے اپنے عقائد ہوتے ہیں، انہیں علم ہوتا ہے کہ یہ باطل نظریات و عقائد ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے باطل نظریات کو ہی حق ثابت کرنے اور دوسروں پر زبردستی مسلط کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ان تمام تر سوالات کے برعکس ناظرین، اب ہم آتے ہیں اس روایت میں جو واقعہ بیان ہوا اس کی حقیقت کی طرف۔